عزت نے ان کی خواہش پوری فرما دی اور انہیں انگور بھی عطا فرما دیا اور ان کے لباس پرانے ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں لباس بھی عطا فرما دیا۔ لہذا ہمیں اللہ کے ذکر سے قطعاً غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پابندی سے پڑھیں اور نماز کے بعد کچھ ذکر کرنے کی آپ عادت بنائیں۔ قرآن عظیم کی تلاوت یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور سورہ ملک شریف جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو خاص طور سے گھروں میں عورتیں 41 بار سورہ ملک شریف پڑھوائی جائے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا؟ عورتیں ضرور اس کی تاکید کرتی ہیں کہ ذرا سا 41 بار کم سے کم سورہ ملک شریف ہو جائے تاکہ قبرستان جا کر کے اصالہ ثواب کیا جائے، اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ سورہ ملک شریف کی ایک فضیلت سنیے کہ سورہ ملک شریف کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بروز حشر سورہ ملک شریف یہ اللہ رب العزت سے جھگڑ پڑے گی۔ کوئی اللہ سے جھگڑے، کوئی انسان اللہ سے جھگڑے، کوئی فرشتہ، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، لیکن سورہ ملک شریف چونکہ یہ سورہ ملک قرآن کی صورت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو یہ جھگڑنے کا لفظ روایتوں میں، بلکہ وہ حدیث شریف تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ علماء نے یہی کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے قاری کے لیے جھگڑ پڑے گی کہ یہ دنیا میں مجھے پاتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرا یہ قاری ہے، اے اللہ رب العزت اسے تو بخش دے۔ حضرات محترم، تو سورہ ملک شریف بھی ہمیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم کم از کم ایک بار سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں اور اپنے مرحومین مومنین مسلمات کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا، یہ بات تو دوسری طرف چلی گئی کہ ذکر پہ یہ بات نکلی تو میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا۔ اب میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، یہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے، میلاد شریف ہے، میلاد شریف کے لیے تو قصائد پڑھ دیے گئے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے قال ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا ہے۔ وہ عرض کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے جس دن حساب قائم ہو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا جائے۔ تو دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کے مرحومین کے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو مختلف قسم کی حدیثیں اور روایتیں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت حضرت سعد کی ماں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بہت مشہور ہے۔ ان کی ماں کا انتقال ہوا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنواں کھدوانے کا حکم دیا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدواؤ تاکہ اس کا پانی روک پیے اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے۔ نسائی شریف میں حج کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو کیا یہ حج ہو جائے گا، ان کو حج کا ثواب پہنچ جائے گا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حج کر لو، تمہارے والد کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم،
تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے نذر مانی تھی کہ میں حج کروں گی، وہ حج تو نہیں کر سکی، کیا میں حج کر لوں اپنی ماں کی جانب سے، ثواب پہنچ جائے گا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کر لے، ثواب تیری ماں کو پہنچ جائے گا۔ حضرات محترم، تو یہ ثواب پہنچتا ہے، اور بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے انتقال کرنے والا تو انتقال کر گیا، اب وہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اپنی محنت میں چلا گیا۔ لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ سارے ثواب آپ نے کیا، محفل آپ نے منعقد کی، قرآن خوانی کی محفل آپ نے کی، یہ آپ نے ثواب کا کام کیا اور اس کا ثواب پہنچا دیا، لیکن وہ جو کر کے گیا ہے اس کے عمل میں 3 عمل ایسے ہیں اگر اس نے دنیا میں کیا ہے تو اس کا ثواب، اس کے عمل کا ثواب بھی اس کے انتقال کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مرنے والا صدقہ جاریہ کیا ہو، صدقہ جاریہ مسجد بنوائی ہو، مسجد میں چندہ دیا ہو،